اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خلائی تحقیق کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے جسے روس کے ذہین ترین انجینئرز نے شروع کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلا کا سفر انتہائی کٹھن ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ انسانی ہاتھ سے بنائی گئی مشینیں اکثر دھوکہ دے دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلا میں کئی المناک حادثات پیش آ چکے ہیں۔ آج کی اس حیران کن ویڈیو میں ہم آپ کو خلائی حادثات کی تفصیل بتائیں گے کہ کیسے خلاباز اسپیس اسٹیشن میں اپنی زندگی ہار جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ خلا میں راکٹ پھٹنے سے خلابازوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، زمانہ قدیم کے ایک عظیم فلاسفر سقراط کا قول ہے کہ جب تک انسان اپنی زمین سے اوپر اٹھ کر خلا میں نہیں پہنچے گا تب تک انسان زمینی رازوں کو نہیں جان سکتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انسان اتنے ماڈرن اور ترقی یافتہ نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت کا انسان آسمان پر چمکنے والے ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتا تھا کہ زمین ہماری کائنات کا مرکز ہے۔ تاہم بعد ازاں سائنسی ترقی نے یہ بات غلط ثابت کر دی۔ خلائی سفر کی سب سے پہلی داستان ایک یونانی رائٹر لیوسین نے لکھی تھی۔ اس کہانی کے بنیادی کردار نے گدھ اور عقاب کے پروں کی مدد سے چاند کا سفر کیا تھا۔ اگرچہ یہ کہانی تفریحاً لکھی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی خلا میں سفر کا تصور سامنے آیا۔ خلا زیادہ تر سرد، تاریک اور بالکل ویران و سنسان ہے۔ اگر ہم روشنی کی رفتار یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے سفر کریں تو بھی قریب ترین ستارے تک پہنچنے میں تقریباً ہمارے خلائی جہاز کو 4.25 سال لگ جائیں گے، اور یقیناً ہمارا خلائی جہاز روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کر سکتا۔ خلا میں سفر کرنے اور آسمان کی وسعتوں کو ناپنے کی خواہش تو انسان کے دل میں ازل سے تھی، لیکن 1608 میں جب گلیلیو نے دوربین بنائی اور خلائی مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے کتاب میں چاند کی کہانی لکھی اور کہانی میں چاند کو ناہموار اور کھردرا وغیرہ بتایا، تو گلیلیو کی کتاب اور کہانی نے افسانہ نگاروں اور مصنفوں کو ایک نیا موضوع فراہم کر دیا کہ زمین کے علاوہ کرۂ ارض پر کہاں زندگی پائی جاتی ہے۔ دوستو، خلائی سفر کے آغاز اور تحقیق کی بات کی جائے تو قریباً 1 صدی قبل ہی اس فیلڈ میں کام شروع کر دیا گیا تھا، لیکن حضرت انسان کو کامیابی آج سے 65 سال قبل ملی، جب انسانی ہاتھوں کی تیار کردہ ایک مشین نے خلا کی جانب سفر شروع کیا۔ اس مشین کا نام سپوٹنگ تھا۔ 4 اکتوبر 1957 کو پہلے سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا گیا۔ سپوٹنگ نامی اس سیٹلائٹ نے انسان کے خلائی سفر کا آغاز کیا۔ اسے لانچ کر کے سوویت یونین نے تاریخ رقم کر دی۔ سوویت یونین یعنی موجودہ روس نے خلا میں پہلا سیٹلائٹ بھیجنے کے بعد اگلے مارکے کی تیاری شروع کر دی، اور وہ تھا کسی انسان کو خلا میں بھیجنا۔ یہ سال تھا 1961 کا اور دن تھا 12 اپریل، جب روس نے دنیا کو حیرتوں کے سمندر میں دھکیلتے ہوئے ایک جیتے جاگتے انسان کو راکٹ کی مدد سے خلا میں بھیجا۔ خلا کی سمت سفر کرنے والے اس پہلے انسان کا نام یوری گیگرین تھا، اور انہوں نے اسپیس کرافٹ کی مدد سے زمین کے گرد ایک چکر لگا کر اپنا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم کروا لیا۔ دوسری جانب امریکہ بھی خلائی تحقیق میں بہت کچھ حاصل کر چکا تھا۔ 60 کی دہائی روس اور امریکہ کے درمیان خلائی جنگ کا سبب رہی۔ خلائی دوڑ میں امریکہ نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ 20 جولائی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈن نے چاند پر قدم رکھا، اور پھر خلا کی وسعتوں کو چیرتا ہوا انسان آج کئی طرح کے راز جان چکا ہے، تاہم اس سفر میں کئی اندھیرے راز ابھی تک دفن ہیں۔ ناظرین گرامی، سال 1960 میں روس کے خلائی راکٹ کو لانچ کرنے کے دوران اس کے لانچنگ پیڈ میں آگ بھڑک اٹھی، اور اس حادثے میں 78 خلاباز جل کر خاکستر ہو گئے۔ یہی نہیں، 1961 میں بھی ایک روسی خلائی راکٹ خلا کی جانب سفر کرتے ہوئے تکنیکی خرابی کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور اس میں بھی ایک انسان موجود تھا جو خلا میں ہی کہیں گم ہو گیا۔ 1967 کی بات کریں تو روس کے ایک خلاباز کی خلا میں موت واقع ہوئی کیونکہ اس کا پیراشوٹ آگ کی نظر ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سوویت یونین کے کئی خلاباز سپیس کے اندوناک اندھیروں میں کہیں کھو گئے ہیں، جن کا آج تک پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ 1960 کی دہائی میں ایک سائنس فکشن رائٹر رابرٹ ہینی لن نے روس کے اسپیس مشن پر تحقیق کی اور کئی انکشافات کیے جنہوں نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ تحقیق کے دوران رابرٹ کو معلوم ہوا کہ ایک اسپیس مشن پروبل سپوٹنگ 1 کے نام سے خلا میں بھیجا گیا ہے، جس میں 100 کے قریب خلاباز موجود تھے۔ تاہم ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے یہ خلائی راکٹ خلابازوں سمیت زمین سے دور چلا گیا اور خلا میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اور خلا میں ہی ان خلابازوں کے چیتھڑے بکھر گئے۔
इस हवाले से इटली के दो भाइयों ने 60 की दहाई में रेडियो ट्रांसमिशन की चंद रिकॉर्डिंग्स भी सबूत के तौर पर पेश की, जिसमें एक खातून मदद के लिए पुकार रही है और उन भाइयों का दावा है कि उन्होंने रूसी स्पेस स्टेशन के रेडियो रूम की निगरानी की है और ये रिकॉर्डिंग्स इसी दौरान महफूज की गई। उस रिकॉर्डिंग में एक खातून रशियन जुबान में कंट्रोल रूम से सवाल कर रही थी कि क्या उसका स्पेस क्राफ्ट फटने वाला है। ताम रूसी साइंसदान ये बात मानने को तैयार नहीं, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो इसका मतलब है कि पहली खलाबाज खातून आज से कई साल कबल ही खला में गई और वहां उसकी मौत वाक़ हो गई, जिसे आज तक खुफिया रखा गया। दोस्तों, यहां हम आपको खला में किए जाने वाले चंद पुरस्कार तजुर्बात से भी आगाही देते चले। स्पेस टेक्नोलॉजी के तजुर्बात में ना सिर्फ इंसान मुलव्वस हैं, बल्कि कई जानवरों को खला में ले जाकर उनकी आदात व खसलात को परखने की कोशिश भी की गई। इस लिस्ट में फ्लैट वर्म भी शामिल है। ये वही आबी मखलूक है जो अपने जिस्मानी आज़ा कट जाने के बाद दोबारा से उगाने की सलाहियत रखती है। इस वर्म को 1 साल तक खला में रखा गया। इस तजर्बे के जो नतायज सामने आए वो नाकाबिले यकीन है। इन वर्म्स को 2 हिस्सों में काटने से हर नया बनने वाला वर्म दूसरों का हामिल वर्म तख्लीक होता। इस तजर्बे से साइंसदान खासे हैरान भी हुए। मेडिकल साइंस के मुताबिक खला में ग्रेविटी की अदम मौजूदगी और गैसेस की वजह से उस आबी जानवर में कई जीनियाती तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं। इन्हीं तब्दीलियों की बदौलत इस जानवर के 2 सिरों की पैदाइश इसी तब्दीली के सबब है। ताहम उम्मीद की जा रही है कि मजीद इसी तरह के तजुर्बात से वहां के माहौल को परखा जाए ताकि इंसान खुद को खलाई माहौल में ढालकर जिंदगी गुजार सके। इसी तरह खलाई तजुर्बात ने तिब की दुनिया में भी नई राहों को इस्तवार किया है। इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त यह है कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज को मजीद बेहतर अंदाज में समझने और इदवायात की तैयारी में खलाई स्टेशन की मदद ली जा रही है। जीरो ग्रेविटी की वजह से कैंसर के जरासीम माइक्रोस्कोप में ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं और इनके बढ़ने की रफ्तार भी कम हो जाती है, जिससे इनका बर्ताव आसानी से समझ आता है। इस तहकीक और कामयाबी के बाद यह तस्वुर किया जाने लगा है कि जल्दी इस तरह के तजुर्बात की मदद से कई और बीमारियों का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया जाएगा जो फिल वक्त मुयस्सर नहीं है। उर्दू खबर के प्यारे साथियों, कई सालों के खलाई तजुर्बों ने यह साबित किया है कि खला में बहुत सी गैसेस का वजूद पाया जाता है। इनमें से चंद एक ऐसी भी हैं जो जमीन की सतह पर मौजूद नहीं। यही वजह है कि आग के जलने का अमल भी खला में जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। ग्रेविटी न होने के सबब आग एक मखसूस अंदाज से जलती है। उसका शोला बैजवी और लंबा होता है। इस अमल को ऑक्सीजन की कमी और दूसरी गैसेस की ज्यादती से जोड़ा गया है। इस बात की वजाहत भी जरूरी है कि खला में आग ज्यादा देर तक जलती है, यानी एक शोले के जलने का औसतन टाइम जमीन के मुकाबले में ज्यादा होता है। साइंसदानों का मानना है कि अगर ये असूल जमीन पर लागू किया जाए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला इंजन आसानी से तैयार किया जा सकता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी इस हवाले से कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर वाकई वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।